السلام علیکم. اپنے چینل مانو ٹاکیز میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اس سے پہلے میں نے عثمان غازی کی زندگی کے احوال پر ایک ویڈیو پیش کی تھی، کچھ حقیقت اور کچھ فسانہ، جس کے اندر مختصراً عثمان غازی کے کائی قبیلے اور ان کے والد ارطغرل کی کامیابیوں کے بارے میں بتایا تھا، اور ساتھ ہی اس دور کی جغرافیائی صورتحال کا بھی مختصراً جائزہ لیا تھا. اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے پچھلی ویڈیو کا دیکھنا ضروری ہے. عثمان غازی کچھ حقیقت کچھ فسانہ کے نام سے ویڈیو جو اینڈ میں ڈسپلے ہوگی اس کو ضرور دیکھیے گا. آج ہم عثمان غازی کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا گیا، بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ عثمان غازی کے انتقال کے 100 سال بعد عثمان غازی کی تاریخ لکھی گئی. عثمان غازی کے بارے میں جو بھی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں یا جو تحریریں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کہیں کہیں متضاد ہوتی ہیں. جو کہ عثمان کے بارے میں، ان کی زندگی اور حکومت کے بارے میں زیادہ کچھ مستند نہیں، اس لیے 20ویں صدی کے مورخین نے غزہ تھیسس میں عثمان حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور لکھا کہ عثمان کی اصل فوج مسلمان نہیں تھی بلکہ یہ کافر تھے، اور یہ خانہ بدوش قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منظم ہوا تھا، جس کی بنیاد مذہب نہیں بلکہ زندگی کے طور طریقے یا ثقافت تھی. لیکن یہ رائے درست نہیں. عثمان کی پرورش گوریلا طرز کے چھاپوں کو دیکھتے ہوئے ہوئی، مگر اس کے باوجود عثمان فوجی ذہن و دماغ رکھتا تھا. اس کی مضبوط فوجی حکمت عملی اس کی کامیابی کی بنیاد تھی. وہ ہمیشہ تجربہ کار جرنیلوں یا فوجی افسران کے مشوروں کو فوقیت دیتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات فوجی حملوں سے پہلے اس نے اپنی انجینئرز کو سڑکوں اور پلوں کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی بھیجا. عثمان کے وفاداروں میں ایک یونانی عیسائی شخص کوس میحال بھی تھا. اس نے خود کو عثمان سے جوڑ لیا تھا اور بازنطینی سلطنت کے خلاف بغاوت میں نمایاں کردار ادا کیا. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، مگر یہاں پہ بھی ہمیں متضاد باتیں نظر آتی ہیں. اگرچہ کچھ جگہ کوس میحال کی شخصیت کا عثمان سے وفاداری پر انحراف کیا گیا ہے. کچھ مورخین کے مطابق عثمان اور ان کی سلطنت برائے نام مسلمان تھیں. انہوں نے سلطنت کے اندر مختلف مذاہب کی آبادی کی حمایت کی. آرتھوڈکس عیسائی اور مغربی کیتھولک برادری کے درمیان اختلاف تھا، مگر عثمان نے ان دونوں کا خیر مقدم کیا. اسی طرح تقیہ درویش بھی اس کی سلطنت میں اہم مقام رکھتے تھے. تقیہ درویش نے عیسائیت اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات میں بہتری پیدا کی تھی. انہی درویشوں میں شیخ ادیبالی عثمان کے بہت قریب تھے. یہ ان کے والد ارطغرل کے مشیر اور خاص قریبی دوست بھی رہے تھے. عثمان کے بارے میں ایک بیان کردہ کہانی میں انہی شیخ ادیبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے عثمان کو محبت ہوئی اور بعد میں انہی سے شادی ہوئی. یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ شیخ ادیبالی سے عثمان روحانی طور پر بہت قریب تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے. عثمان کے بارے میں ایک بیان کردہ کہانی میں عثمان رابعہ بالا خاتون کی محبت میں مبتلا تھے. وہ ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر شیخ ادیبالی اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. عثمان کی اس محبت کے بارے میں اس کے دوست بھی آگاہ تھے. وہ اکثر اپنے دوستوں کو بالا خاتون کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا کرتا تھا، اور جس کے نتیجے میں عثمان کا ایک دوست بالا خاتون کے حسن کی جانب متوجہ ہوا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب بن گئے. مگر ایک لڑائی میں عثمان نے اسے شکست دے دی. بالا خاتون سے شادی کرنا اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش تھی. وہ 2 سال تک شیخ ادیبالی کی جانب سے رشتہ قبول کرنے کا انتظار کرتا رہا. شیخ ادیبالی کی شادی کے لیے رضامندی کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عثمان شیخ ادیبالی کے گھر جاتا ہے، جہاں اسے رات ٹھہرنے کے لیے ایک کمرہ دیا جاتا ہے. اس کمرے میں دیوار پر قرآن شریف ایک بیگ میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے. قرآن شریف کی موجودگی کے باعث
وہ سونا نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک کو کسی اور کمرے میں منتقل کرنا بھی نامناسب فعل تھا، لہٰذا وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی کشمکش میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر وہ خواب دیکھتا ہے جس میں شیخ ادیبالی کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس کے سینے میں منتقل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور 4 پہاڑوں پر پھیلتا ہے۔ درخت کی جڑوں سے 4 دریا بہ رہے ہیں۔ یہ دریا ندیوں کی شکل میں شہروں، عمارتوں اور کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ درخت پر پتے اگتے ہیں اور یہ پتے قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ جاگنے پر عثمان تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس خواب کا ذکر وہ شیخ ادیبالی سے کرتا ہے۔ شیخ ادیبالی اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ عثمان، یہ خوشخبری ملی ہے کہ خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو خود مختاری دی ہے۔ ساری دنیا آپ کے بیٹے کی حفاظت میں ہوگی اور میری بیٹی رابعہ بالا خاتون آپ کی بیوی بنے گی۔ کرولوس عثمان ڈرامے میں اس خواب کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پکچرائز کیا گیا ہے، لیکن اس ساری کہانی سے قطع نظر یہ بات بہت اہم ہے کہ عثمان کے خواب کی یہ کہانی پہلی بار ان کی وفات کے 100 سال بعد تحریر میں لائی گئی، اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن ترکی کی رومانوی کہانیوں میں یہ کہانی شامل ہوتی ہے اور عثمانوی شاعروں کی شاعری کا موضوع بنتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عثمان کی رابعہ بالا خاتون سے دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی ملہون خاتون سے ہوئی تھی جو ایک مقامی سردار عمر بے کی بیٹی تھی۔ 1289 میں عثمان کی دوسری شادی رابعہ بالا خاتون سے ہوئی۔ رابعہ بالا خاتون کا انتقال 324 عیسوی کو ہوا اور انہوں نے اپنے شوہر کے قریب دفن ہونے کی جگہ اپنے والد کے پاس دفن ہونے کو ترجیح دی۔ کچھ کہانیوں میں ملہون خاتون کو بھی شیخ ادیبالی کی بیٹی بتایا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ ملہون خاتون سے پیدا ہونے والا عثمان کا بیٹا اورحان اس کا جانشین بنا اور 1323 میں عثمان کے انتقال کے بعد اسے ہی سلطنت عثمانیہ کا تخت وراثت میں ملا، اور سلطنت عثمانیہ میں سلطان کا باقاعدہ لقب اختیار کرنے والا بھی اورحان ہی پہلا بادشاہ تھا۔ دونوں بیویوں سے عثمان کے 8 بیٹے اور ایک بیٹی فاطمہ سلطان ہوئی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس بیوی سے ان کی کتنی اولاد ہوئی۔ عثمان کا ایک اور بیٹا جو تاریخ میں مشہور ہے رابعہ بالا خاتون سے ہوا، جس کا نام علاء الدین پاشا یا علاؤالدین پاشا تھا۔ یہ گرینڈ وزیر تھا اور اعلیٰ انتظامی امور کے دفتر میں ایڈمنسٹریٹو کے طور پر اسے تعینات کیا تھا، یعنی اورحان کے سلطان بننے کے بعد بھی علاؤالدین اپنی خدمات اعلیٰ انتظامی افسر کے تحت انجام دیتے رہے۔ یہ واضح نہیں کہ عثمان کے بیٹوں میں اورحان یا علاء الدین ہی سب سے بڑے تھے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ علاء الدین یا علاؤالدین نے خندہ پیشانی سے نہ صرف اپنے بھائی کو سلطان بنانے کی حمایت کی، بلکہ خود بھی گرینڈ وزیر میں اعلیٰ انتظامی عہدے پر خدمات انجام دیتے رہے۔ علاؤالدین نے اورحان کے مشیر کا فریضہ بھی انجام دیا اور ان کی وفاداری کی وجہ سے فوڈرا شہر پر ان کا کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اورحان اور علاؤالدین پوری زندگی ایک دوسرے کے قریب رہے۔ علاؤالدین کو برسا میں واقع اورحان کے مزار کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ یہ بھائی چارگی تاریخی تھی اور اس میں کوئی افسانوی بات نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی اصطلاح عثمان کے نام سے ہی نکلتی ہے۔ عثمان نے 1326 میں برسا شہر پر قبضہ کر کے اپنی آخری فوجی فتح حاصل کی، اور اس فتح کی بنیادی وجہ تقسیم شدہ بازنطینی فوج تھی جو خانہ جنگی کے شکار تھے، اور اسی خانہ جنگی سے عثمان نے فائدہ اٹھایا۔ اسٹینفورڈ جے شا اپنی کتاب ہسٹری آف دا اوٹومن امپائر اینڈ ماڈرن ٹرکی میں لکھتے ہیں کہ بافیوس کی لڑائی 27 جولائی 1302 عیسوی میں ہوئی، جس میں عثمانی فوج نے جارج مزلن کے ماتحت بازنطینی افواج کو شکست دی۔ یہ عثمان کی پہلی بڑی فتح سمجھی جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ نے بتھینیا کا کنٹرول کھو دیا اور اس طرح عثمانیوں نے اسے بھی خود سے منسلک کر دیا۔
اس کامیابی نے عثمان کو نئے راستے فراہم کیے اور عثمان نے بازنطینی افواج کے زیر کنٹرول علاقوں کے قریب اپنی فوجیں آباد کرنا شروع کر دی۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے عثمان نے طاقتور ہمسایہ ممالک کی جگہ بازنطینیوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ وہ بنجر زمینوں سے بتھینیا کی زرخیز زمینوں تک اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا گزرا۔ شو کے مطابق عثمان نے مقامی بازنطینی امراء پر جو کامیابی حاصل کی ہے اس میں لڑائیوں میں فتوحات کے علاوہ زمین کی خریداری اور شادیوں کے معاہدے بھی شامل تھے۔ ساتھ ہی اس کے پرامن اقدامات بھی اس کی سلطنت کی وسعت کی وجہ بنے۔ بازنطینی عثمان کی بڑھتی ہوئی سلطنت سے خوفزدہ تھے، لیکن وہ عثمان کو نہ روک سکے اور 1308 تک عثمان نے شمال میں دریائے کے ساتھ جنوب مغرب میں بحر مرمراز کی طرف اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ شیخ ادیبالی کی شروع کی ہوئی رسم آخری عثمانوی بادشاہ تک موجود رہی اور ساتھ ہی اورہان کی وہ فتوحات جس نے سلطنت عثمانیہ کو مزید وسعت دی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جلدی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا اور ساتھ ہی وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی بجا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سے آپ سب سے پہلے باخبر ہو۔ اللہ حافظ۔